بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، رمضان کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں۔ کس قدر یہ قیمتی مہینہ، بابرکت مہینہ، اور میں نے ذکر کیا کہ 2 مہینہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رجب اور شعبان 22 سے برکت بنا اور اتنی زندگی عطا فرما کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ میری بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اس روایت کا ترجمہ سناتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اس مہینے میں اگر خلاف طبع، خلاف مزاج کوئی بات آئے تو حوصلہ اور صبر کر کے برداشت کرنا۔ عزیز و اقربا سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے بھی کوئی تکلیف دہ بات آئے تو رمضان کے مہینے میں آپ نے بڑا حوصلہ اور بڑا صبر کرنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صبر کرنے میں اگر تمہیں مشقت تو ہوگی تو فرمایا بدلہ بھی تو دیکھو کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ میں فرمان سنا رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، گو پہنچنے میں ہوگی حد درجہ کلفت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ جنت جیسی نعمت ہو اور آدمی پھر اس معمولی مشقت سے گھبرائے۔ اور پھر فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، مواسات کا ہے، ہمدردی کرنا ہے۔ اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں آپ دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا ضرورت ہے اور ہم پوری کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس افطار کرانے والے کو اللہ جل شانہ ثواب عطا فرمائیں۔ یعنی روزے دار کو روزہ رکھنے کا جو ثواب ہوگا تو اللہ جل شانہ اس افطار کرانے والے کو بھی وہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف ہو، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن.com
www.darsequran.com